عظمت نشان ہے. بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جو رجب میں ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. سبحان اللہ. تو خوب روزے رکھنے ہیں. درود پاک کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، کتنا نرالا وظیفہ ہے. آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث کو جب آپ سنیں گے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی شاید اسی طرح کی تکلیف میں شکار ہوں گے. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے عرض کی، غربت کی، اپنے ہاتھ تنگ ہونے کی شکایت کی کہ گزارا نہیں ہو رہا، غربت ہے. میں حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی یا مدنی چینل کے ناظرین میں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو تنگی ہو، اپنے پیسوں میں، معاملات میں کمی ہو جاتی ہو، مال کم ہو، غربت کا شکار ہو. غور سے سنیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. آج کل لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو وظیفہ بتایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو. خالی گھر بھی ہو نا تو گھر میں جاتے ہی سلام کیا کرو، پہلی بات. پھر آقا نے فرمایا ثم سلم علیہ، نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد مجھ پر سلام پیش کیا کرو. یعنی پہلے گھر جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر فرمایا مجھ پر سلام پیش کیا کرو، پھر فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کرو. 3 باتیں ہیں. گھر میں جائیں گے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں گے. پھر کیا کریں گے؟ سورہ اخلاص. اس شخص نے بھی شروع کر دیا. نبی پاک کے پاس آیا تھا، حضور غریب ہوں، پیسے پورے نہیں ہوتے، گھر والوں کو تنگی ہے. نبی پاک نے وظیفہ دیا، گھر جانا، جب بھی گھر جاؤ پہلے سلام کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، اور پھر سورہ اخلاص پڑھو. اس شخص نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ عز و جل نے اس کا رزق اتنا بڑھا دیا حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے. فقط اس کا کام نہ بنا، وظیفہ اس نے پڑھا، رشتہ دار بھی خوشحال ہو گئے، پڑوسی بھی خوشحال ہو گئے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر تکلیف میں ہیں پریشان نہ ہوں. نبی پاک پر درود پڑھنا یہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے. آپ سنتے جائیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ وظیفہ یاد رکھیے گا، جب بھی گھر جائیں پہلے سلام کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں. تو انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بہت خوبصورت ٹاپکس ہوتے ہیں. آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ نبی پاک فرماتے تم میں بہترین وہ ہے، بیسٹ امنگسٹ یو. اور بہت ساری حدیثیں ہیں، کہیں اخلاق پر بات کی ہے، کہیں والدین اور فیملی کے لیے بات کی ہے، کہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ ایک پوری سیریل ہے، یہ حدیث پاک کا ایک پورا مجموعہ ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے. مگر آج میں ان حدیثوں میں سے چند حدیثیں پیش کروں گا، اور اللہ کرے کہ اس میں سے ہم کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں، کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ شخص ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ نہیں ہے جو اس بری عادت کا شکار ہے. تو آج دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام تو زندگی میں نہیں کر رہا کہ نبی پاک نے اس کام کرنے والے کے بارے میں یہ فرما دیا ہو کہ وہ ہم میں سے نہیں. کیونکہ جس کو آقا نے فرما دیا ہم میں سے نہیں، اس کا بننا کیا ہے، اس کا بچنا کیا ہے؟ پھر تو کوئی اس کا حامی نہیں نا. امیر اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ. آقا راضی ہیں تو رب راضی ہیں. اگر نبی پاک ہی ناراض ہو گئے تو پھر بچنا ہی کچھ نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ فلسفہ ایک ہی شعر میں سمجھاتے ہیں، اگر سمجھے کوئی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. آقا راضی نہیں تو پھر رب کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے. تو وہ چند حدیثیں سنانی ہیں، مگر اس سے پہلے نبی پاک کا ایک خوبصورت انداز
کیا اصلاحی انداز ہے اور کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. بہت سارے بزنس مین بھی بیٹھے ہوں گے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلے کے بازار میں تشریف لے گئے, اناج مارکیٹ میں تشریف لے گئے, تو کسی دکان پر گندم یا جو یا کسی غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈال دیا, اور جب ہاتھ اندر ڈالا تو پتا چلا کہ ڈھیر اوپر سے تو سوکھا ہے, اندر سے گیلا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلے والے سے فرمایا کہ گیلے غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا, تاکہ لینے والے کو پتا چل جائے کہ جو غلہ ہے وہ گیلا ہے, بھاری ہوگا نا, وزن اس کا زیادہ ہو جائے گا, اوپر سوکھا نیچے گیلا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ پہلی حدیث ہے جو آج اس بیان میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے. اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ہے, ہماری پروڈکٹ میں کوئی خرابی ہے, تو اسے بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس میں یہ کمزوری ہے. مگر آج سچ بتاؤ کیا ذہن ہوتا ہے کاروباری لوگوں کا. ہو سکتا ہے یہ دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے, بلکہ آج تو بندہ ہی وہ رکھا جاتا ہے کسٹمر سروسز کے لیے جو جس کو کہتے ہیں سیلز مین, کہ وہ گھٹیا مال جو ہے کسی طرح اپنے گاہک کو بیچ دے, اے بتا کر A1 بتا کر کسی طرح قسمیں کھا کر بیچ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, کبھی کسی دکان پہ جاتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں بھائی کلر تو پکا ہوگا, بولا بالکل پکا جناب, سلائی بالکل پکی, کوئی مسئلہ ہی نہیں, میڈ ان فلاں کی مہر بھی لگا دی. اور جب گھر آ کے دیکھتے ہیں تو سب تمام چیزیں اس میں سے خراب نکل رہی ہوتی ہیں. آج فروٹ والے کا کیا حال ہے, فروٹ لینے جاؤ, ہم اپنی آنکھوں کے سامنے فروٹ لیتے ہیں, اور لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ ہماری تھیلی کے اندر چند گھٹیا پھل ڈال دیتا ہے. یہ چند سکوں کی خاطر کیوں روزی حرام کر رہے ہیں؟ سوچئے, نبی پاک کا یہ جملہ ڈرانے کے لیے کافی ہے. میری بات اگر میں سمجھا سکوں, ایک تو حرام کمانا دھوکہ دے کر وہ الگ حرام ہے, لیکن جس کے بارے میں آقا فرما دے وہ ہم میں سے نہیں, وہ جائے گا کدھر, وہ بخشوائے گا کیسے اپنے آپ کو, وہ شفاعت کیسے لے گا؟ اگر قیامت کے دن نبی پاک نے فرما دیا کہ تم دھوکہ دیتے تھے, جاؤ ہم میں سے نہیں, ہم کدھر جائیں گے؟ چند سکوں کی خاطر جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے, چند سکوں کی خاطر بھئی کسی طرح میرا یہ مال بک جائے. ہمارے بزرگان دین اگر غلطی سے کوئی مال, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ایک سیلز مین نے, آپ نماز پڑھنے گئے, ایک ایسا مال تھا جس میں عیب تھا, اس بندے نے بغیر وہ بات بتائے اپنے گاہک کو بیچ دی. آپ آئے تو پتا چلا کہ وہ مال بک گیا ہے, عیب بتایا, حضور نہیں بتا سکا, مجھے نہیں پتا تھا یا میں نہیں ڈیفائن کر سکا. آپ نے اس دن کی جو سیل ہوئی تھی ہزاروں درہم کے اندر, وہ سارے کے سارے پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے, کہ 1 روپیہ میرے پاس حرام یا غلط بیانی کر کے نہ آئے. ایک وہ لوگ تھے, اور آج صبح و شام پلاننگ ہی یہ ہو رہی ہوتی ہے, کسی طرح کوئی دھوکہ دے کر, ٹویسٹ کر کے, کوئی بات گھما کر اپنا گھٹیا مال بیچ دوں. بس اتنی قسمیں کھاتے ہیں, اتنے وعدے کرتے ہیں, میری خرید اتنے کی ہے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب مارکیٹ میں جا کر کوئی چیز خریدنے جائیں, کہتے بھائی کتنے کی ہے, کہ بھائی 500 روپے کی ہے, 400 کی دو گے. ارے جناب میری خریدی 450 کی, آپ کو 400 میں کیسے دوں گا؟ قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں, اور جیسے ہی دکان چھوڑ کے جائیں تو 400 میں دے بھی دیتے ہیں. کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا؟ کیوں جھوٹ بولنا ہے, کیوں قسمیں کھانی ہے؟ یاد رکھو میرے جتنے کاروباری لوگ یہاں سن رہے ہیں, اچھا اب پرابلم کیا ہے, ایک تو ہم کہیں نا جناب پیسے والا ہی دھوکہ دیتا ہے. افسوس تو یہی ہے کہ چھوٹے آدمی کو بھی موقع ملتا ہے, غریب کو موقع ملتا ہے, تو وہ بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا. نہ کریں ایسا, کسی کی ہائے لگ جائے گی. بعض اوقات لوگوں کے پاس ان کی جمع پونجی ہوتی ہے, لوگ چھین لیتے ہیں, دھوکہ دے کر وہ لے لیتے ہیں. کدھر جائیں گے؟ تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں ایک بات یاد رکھیے, جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا, آپ کے گھر پہنچے گا. اللہ کرے وہ اعتقاد, وہ توکل نصیب ہو جائے. آئے دن اسکینڈل پکڑے جاتے ہیں, حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنا بھی انسان گر سکتا ہے. دوائیوں میں ملاوٹ,
بلکہ پچھلے دنوں پتا چلا کہ جو بلڈ لگایا جاتا ہے مریض کو، جو خون لگایا جاتا ہے، خون تو آلموسٹ ڈینجرس کنڈیشن میں ہی لگایا جاتا ہے نا، مگر اس وقت اس خون لگائے جانے والے میں بھی خون میں ملاوٹ ہوتی ہے. مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا. خون میں ملاوٹ، دوائی میں ملاوٹ، بچوں کی خوراک میں ملاوٹ. جن بچوں جو بالکل نوزائیدہ بچے ہیں، جن کی جان چلی جائے گی آپ کی اس ملاوٹ کی وجہ سے، مگر نہ جانے کون سا پردہ آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. کیا کرو گے چند سکوں کا؟ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، صرف یہ جو حدیث پاک ہے یہ ایسا نہیں صرف کاروبار کے لیے ہے. دھوکہ زندگی کے کسی بھی موقع پہ نہیں دینا نا. دھوکہ دے کر کسی کی چیز لے لیتے ہیں، دھوکہ دے کر رشتہ کر لیتے ہیں، دھوکہ دے کر بہت سارے کام ہوتے ہیں. کسی بھی موقع پر مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا ہے. مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں. من غش فلیس منا. اللہ کرے کہ اس حدیث سے میں اور آپ ڈر جائیں. واقعی میں آج وہ حدیثیں سنانے آیا ہوں. نبی پاک فرماتے مجھ سے نہیں تو بندہ کرے گا کیا، جائے گا کس کے پاس؟ سید اعلیٰ حضرت سمجھاتے، سنو، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کے سوا کوئی نہیں ہوگا. وہی تو بخشوائیں گے، وہی شفاعت کروائیں گے. اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ تم ہم میں سے نہیں، تو ہم کدھر جائیں گے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ مت دینا. دے دیا ہے، معافی مانگو، لوٹا دو اس کو، بتا دو اس کو غلطی ہو گئی، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں نے آپ کو یہ غلط بیانی کر کے دیا تھا، آج معافی مانگ لو. قیامت کے دن کہیں مارے نہ جائیں. میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے. ماشاءاللہ یہاں نمازی بھی بیٹھے ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لیس منا من ینکر نقر الغرابی، یعنی جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ کس لیے؟ یہ نماز کے بارے میں فرمایا. یہاں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے، جانوروں کی طرح بازو بچھانے اور آدمی کو مسجد میں اپنی جگہ مقرر کر لینے سے منع فرمایا ہے، جیسے اونٹ اپنی جگہ مقرر کر لیتا ہے. اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ نماز میں دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات اتنا جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھتے بھی نہیں ہیں، اور فوری فوری سجدہ کرنا، جیسے کوا ٹھونگ مارتا ہے ایسے نماز پڑھتے ہیں. اب ذرا سوچئے، ایک تو وہ طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے مگر ایسے پڑھتا ہے جو ناپسندیدہ طریقہ ہے. حدیث پاک میں فرمایا، حدیث کا مضمون ہے سب سے بڑا چور کون ہے؟ فرمایا نماز کا چور ہے. اور نماز کا چور کون ہے؟ جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، ایسے نماز پڑھتا ہے کہ نہ اپنا رکوع میں کمر سیدھی کرتا ہے، نہ سجدہ ٹھیک طریقے سے کرتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا. وہ تو عجب بہت بڑا مجرم ہے. لیکن نماز صحیح نہ پڑھنا یہ کس قدر سخت ہے کہ آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے. نماز پڑھے، سکون سے پڑھے. کس بات کی جلدی ہے؟ کہاں جانا ہے آپ نے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو اور وہاں اتنی جلدی بچا رہے ہیں. سوچئے نا، اگر آج مثال کے طور پہ آپ کو کسی منسٹر کے پاس، کسی وزیر کے پاس، کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس جانے کا موقع ملے تو کیا کرتے ہیں؟ بڑے ادب سے جاتے ہیں، تیاری سے جاتے ہیں، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، بڑے جس کو آپ کہتے ہیں نا مدھم لہجے میں بات کرتے ہیں، احتیاط سے بیٹھتے ہیں، برا نہ لگ جائے سانپ کو. دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو اتنی تیاری، اور مسجد میں جائیں تو کوئی تیاری نہیں. جس کا جیسا لباس ہے ایسا لباس لے کے چلا جاتا ہے، جیسا منہ ہے ایسا منہ لے کے چلے جاتے ہیں. ہمیں پتا ہے مسجد میں اتنی منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے پسینے سے شرابور ہیں اللہ کے گھر میں. کیا ایسے کپڑے پہن کے کسی دعوت ولیمے میں جاتے ہو؟ ولیمے میں جانے کے لیے نیا لباس، استری کیا ہوا، خوشبو لگا کر، منہ دھو کر، اور اللہ کے گھر کا کوئی احترام نہیں. یاد رکھو، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اللہ کے گھر کا احترام کرو، وہ رب کریم تمہاری جھولیاں بھر دے گا. اور جب جائے نا
تو سکون سے بیٹھیں, آرام سے نماز پڑھیں, تسلی سے نماز پڑھیں. روایتوں کا مضمون ہے کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. کیسا سکون میں ہوتی ہے مچھلی پانی میں؟ فرمایا منافق ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے. پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے نا, منافق مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے, بے چین, بے کل. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب مسجد میں جاتے ہیں بار بار گھڑی دیکھتے ہیں, یار ابھی تک نماز نہیں ہوئی. جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا, ابھی دعا نہیں شروع ہوئی, بھاگنے کی تیاری ہے. اتنی جلدی کیوں ہے, اتنی بے چینی کیوں ہے؟ ارے آئے ہو اللہ کے گھر میں, 2 رکعت اور پڑھ لو, ہاتھ اٹھاؤ, مانگو تو صحیح, اس سے التجا تو کرو. تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائی, ایک تو مسجد کا ادب کریں, احترام کریں, مسجد میں شور و غل نہ کریں, گندگی نہ کریں, اور پھر نماز سکون سے پڑھیں. ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ تعدیل ارکان جو ہے نا وہ کیا ہے. نماز میں تعدیل ارکان یعنی رکوع, سجود اور قوما. رکوع کہتے ہیں, رکوع سے سیدھا جو کھڑے ہوتے ہیں نا, رکوع کے بعد جب ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قوما. اور جلسہ کیا ہوتا ہے, 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ. اس میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کی مقدار کے لیے رکنا یہ واجب ہے. اتنی دیر رکنا, ٹھہرنا کہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے, یہ واجب ہے, باہر شریعت میں ہے. نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز میں فرائض, واجبات, سنتیں اور مستحبات کا لحاظ رکھے, عاجزی کے ساتھ خشوع و خضوع اور انکساری کی کیفیت پیدا کرے. کس کے دربار میں کھڑا ہے؟ اللہ کے دربار میں. لیکن ایک عجیب ریس لگی ہوئی ہوتی ہے. تو میرے بیچے اسلامی بھائیوں, خدارا اپنی نماز درست کیجیے. نماز کا چور اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں. اب الحمدللہ دعوت اسلامی نے بڑا زبردست کام کیا کہ فیضان نماز کورس شروع کر دیا. دنیا بھر میں یہ کورس کروایا جا رہا ہے, صرف 7 دن کا کورس ہے. 7 دن دیجئے اور اپنی نماز ٹھیک کر لیجئے. کئیوں کے وضو ٹھیک نہیں ہے, ہم وضو خانے پہ برابر میں وضو کر رہے ہوتے ہیں, عجیب حال ہوتا ہے. ایسے وضو کر رہے ہیں کہ لگتا ہے وضو ہی نہ ہوا. نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سجدے میں انگلیاں ہی ٹھیک نہیں لگائی, سجدہ ہی نہیں ہوا. سجدہ نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی. لیکن کسی کو فکر بھی تو نہیں ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں, ہم میں سے کس نے کب نہ کہاں نماز سیکھی ہے؟ ہم نے نماز کہیں سیکھی نہیں ہے, ہم نے نماز دیکھی ہے. بچپن سے ابو کو, والدہ کو نماز پڑھتے دیکھا, ویسے ہی پڑھنا شروع کر دی. مسجد میں آئے تو جیسے نمازیوں کو دیکھا ویسے نماز پڑھی. وضو خانے پر بیٹھے برابر والے کو وضو کرتے جیسے دیکھا ویسے وضو کیا. کہاں سیکھی؟ کس کو پتا ہے نماز کے فرائض کتنے ہیں, شرائط کتنے ہیں, وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ بس دیکھتے گئے اور کرتے گئے. کیا اس طرح بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے؟ کیا آپ نے اسی طرح بہت سارے کام کیے؟ آپ نے میٹرک بھی اسی طرح کر لیا, کالج میں بھی اسی طرح پڑھ لیا, ٹائپنگ اور کمپیوٹر بھی ایسے سیکھا؟ نہیں, آپ باقاعدہ سیکھنے گئے, آپ نے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا, آپ نے کورس کیا, اور جو سب سے اہم فرض ہے آپ پر اس کو کب سیکھا؟ یہ واقعی وہ ہائی لائٹ ہے جو دعوت اسلامی نے آج کے دور میں ہمارے سامنے رکھا کہ آؤ نماز سیکھتے ہیں. اور ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں. 50 60 کے جب اسلامی بھائی نے فیضان نماز کورس کیا یا پریکٹیکل وضو اور نماز کا کیا, ان کے الفاظ ہیں کہ اب پتا چلا زندگی میں 50 سال کے بعد کہ وضو کیسے ہوتا ہے. ہمیں آج پتا چلا کہ نماز کے فرائض کیا ہے. سوچئے, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 20 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر درست نہیں پڑھ رہے. تو خدارا یہ حدیث ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو نماز میں حدیث کا مضمون ہے کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے. سکون سے, آرام سے نماز پڑھیں, اور خاص طور پہ تعدیل ارکان کا خیال رکھیں. تیسری حدیث, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حسد کرنے والے, چغلی کھانے والے اور کاہن کے پاس جانے والے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے. حسد, چغلی, آج یہ ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہو گئی ہے. کبھی سوچا ہم نے کہ آج بھائی بھائی کو حسد ہو گیا ہے, بہن کو بہن سے حسد ہو گیا ہے, دوست کو دوست سے حسد ہے. آج کسی کی ترقی اچھی نہیں لگتی. حسد کی تعریف کیا ہے پہلے ذرا سمجھ لیجئے, تاکہ پھر اندازہ ہو جائے کہ ہم حسد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی بندے کو نعمت ملے اور دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اس کو کیوں ملی بھائی؟ مجھے مل جائے, یا کم از کم اس کی تباہ ہو جائے.
مجھے نہیں ملنی نا، تو کم از کم اس کی نعمت تباہ ہو جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اب ذرا غور کرتے ہیں، جتنے اسلام میں بیٹھے نا، جتنے مجھے سن رہے ہیں، اپنے بارے میں غور کرتے ہیں کہ کہیں حسد ہو تو نہیں گیا. حسد یہ وہ بیماری ہے میٹھے اسلامی بھائیوں جو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. حسد کرنے والا پتہ ہی کیا کرتا ہے؟ سارا دن عبادت کرنے والا بھی ہو، اگر نمازیں پڑھنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، سارے دن کی نیکیاں جمع کرتا ہے اور حسد کر کے اس کو آگ لگا دیتا ہے. کہیں یہ تو نہیں کر رہے ہم؟ اب آئیے غور سے سنیے کہ حسد ہم میں سے کسی کو ہے یا نہیں. میں چھوٹا سا ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں آپ کو، چیک کر لیجئے. آپ کے خاندان میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، قریب کے لوگوں میں کوئی ایسا ہے، آپ کی مارکیٹ میں، آپ کے کاروبار کرنے والوں میں کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کو کسی وجہ سے ترقی ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ کو برا لگتا ہے، یا اس کی آپ کے سامنے کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کو مزہ نہیں آتا؟ تو سمجھ لیجئے دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی گڑبڑ ہے. مجھے کیوں اس کی تعریف اچھی نہیں لگتی؟ کیوں مجھے کوئی آ کر بتاتا ہے کہ یار پتا چلا وہ فلاں کا ماشاءاللہ کام بہت ترقی کر گیا، دوسری دکان کھول لی ہے، تو مجھے دل میں تکلیف کیوں ہونے لگ جاتی ہے؟ یعنی اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی دوست آ کر بتائے نا یار ذرا دیکھو میں نے نیا گھر لیا ہے، آپ کب آئیں گے، آپ کو دعوت ہے، تو اس کے گھر بھی جاتے ہیں، بریانی بھی کھا کر آتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں 2 نمبر کے پیسے سے بنایا ہوگا. اس کے گھر بننے پر تمہیں تکلیف ہے؟ اچھی خاصی گاڑی لے کر کوئی دوست آئے گا، کہے گا یار دیکھو یار موٹر سائیکل تھی، اللہ نے پیسے دیے، میں نے گاڑی لے لی. ارے بھائی بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ. جیسی گاڑی لے کر آگے گیا، سود کے پیسے سے لی ہوگی. اس کی گاڑی میں تمہیں پرابلم، اللہ نے نعمت دی ہے، پرابلم تمہیں ہو گئی ہے. کسی کو نوکری میں ترقی مل جائے، ساتھ ہی کام کرتا ہو اور اس کو جناب اس کی جاب آگے بڑھ جائے، تنخواہ بڑھ جائے، یہ چاپلوسی کرتا ہے نا اس لیے اس کی تنخواہ بڑھ گئی ہے. سوچئے آپ کتنا گندا دل ہے اس کا کہ جس کو بھائی کو، مسلمان کو ترقی مل رہی ہے اور آپ کو پرابلم میں ہو رہی ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، یہ حسد اتنا غلط عمل ہے، قیامت کے دن یا مرنے کے بعد جو سزا ملنی ہے ملے گی. حسد کرنے والا دنیا میں بھی جلتا ہی رہتا ہے، کیونکہ سامنے والے کو ترقی ملے گی، اس کو تکلیف ہو، نہ نیند آئے گی، نہ سکون آئے گا، بلڈ پریشر الگ ہائی، ٹینشن الگ. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. بہت سارے وہ لوگ جن کو رات کو نیند نہیں آتی نا، یا بہت سوچتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار بہت سوچتا رہتا ہوں، بس نیند نہیں آتی، سکون ہی نہیں ہے لائف میں. میں صحیح بتا رہا ہوں، جن کو سکون نہیں ہے نا وہ چیک کر لیں، یا تو وہ کسی کے ساتھ حسد میں مبتلا ہیں، یا کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، نیگیٹو بہت سوچتے ہیں. یاد رکھنا، جس کو جو حسد سے پاک ہے نا، جو حسن زن کا عادی ہے، وہ بڑی سکون کی نیند سے ہوتا ہے. آپ کو کوئی کہے یار فلاں کو ایک فیکٹری اور بڑھ گئی، آپ کہے ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے. سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، یہ ذہن رکھو. اتنا گندا دل ہو جاتا ہے حاسد کا کہ جس سے حسد ہے نا، کوئی آ کر کہے پتہ چلا اس کی دکان میں آگ لگ گئی، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسا سامنے تو کہیں گے او ہو بڑا افسوس ہوا جناب، مگر دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا ہوا اس کی گاڑی لگ گئی، میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے. آپ سوچئے کتنا گندا دل ہے اس کا کہ مسلمان کے نقصان پر خوش ہو رہا ہے. لیکن آپ بتاؤ کہ ایسا ہے نہیں ہمارے معاشرے. برابر میں دکان ہوتی، مارکیٹ میں 10-15 دکانیں ایک ساتھ ہوتی ہے نا، کسی کی دکان پر گاہک زیادہ چلے جائے، او ہو جادو کرا ہے اس نے، تو تعویذ کر دیا ہے، سارے گاہک اس کے پاس ہی جا رہے ہیں. ارے اللہ دے رہا ہے اسے روزی، تو بھی اللہ کا ذکر کر، اللہ تجھے بھی دے دے گا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کوئی شخص بڑا نیک ہو جائے، توبہ کر لے، اب ذکر و درود پڑھنے والا، ٹوپی ووپی لگانے والا بن جائے، روز نماز پڑھے، واپس آ کر دکان پہ تسبیح پڑھے، بندہ بولے دیکھو یہ کوئی وظیفہ لے کر آئے، میری طرف ہی منہ کر کے پڑھ رہا ہے، مجھے ہی پھونک رہا ہوگا. اللہ اکبر، وہ ذکر کر کے برکتیں پا رہا ہے، تم بدگمانی کر کے، حسد کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. سوچو نا، اتنا میں کیا، اتنی مثالیں میرے پاس، ساری رات میں مثالیں دیتا رہا ہوں. حج پر جائے کوئی، انشاءاللہ حج پہ جا رہا ہوں، او ماشاءاللہ مبارک، میرے لیے دعا کرنا. اب تو دوسروں کو کہتے حرام کے پیسے کماتا ہے، دیکھو حج پہ جا رہا ہے. یار وہ اللہ نے اسے بلایا، نبی پاک نے اپنا مہمان بنا، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ وہ جانے، اس کا رب جانے نا. کیوں تکلیف ہے کسی کی ترقی میں، کیوں برا لگتا ہے؟ اور یہ حسد بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے، ایک بھائی ترقی پالے، ایک بھائی کو اچھا جگہ رشتہ ہو جائے، یا اس کی
بیٹا ہو جائے, دوسرے بھائی کے اولاد نہ ہو, دوسری بہن کے اولاد نہ ہو, یہ شیطان مردود بھائی بہنوں میں حسد کروا دیتا ہے. تو یہ بیماری خطرناک ہے, اور کتنی خطرناک ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں, میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو چیک کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ بیماری ہمیں خود چیک کرنی ہوگی کہ اگر زندگی میں کسی سے حسد ہے تو اس کو دور کیجیے. یہ دور کیسے ہوگا, اس کا طریقہ بھی علماء نے لکھا. سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, مسلمانوں کے لیے بری سوچ سے پاک کر دے, مجھے مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے. اللہ کریم ہے, آپ واقعی دعا مانگو گے دور ہو جائے گا. دوسرا بڑا پیارا طریقہ اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہے نا, آپ کو جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی ہے, جس کو نعمت ملے آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے, آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. یعنی مثال کے طور پہ, اچھا صرف پیسوں سے حسد نہیں ہوتا, کوئی خوبصورت ہو, بندہ بولے یار میرا رنگ سانولا, یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ ارے بھائی اب اللہ نے بنایا اس کو, تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اچھا کسی کو شہرت مل جائے, ہمارا لالا موسیٰ میں رہنے والا جانتا کوئی نہیں تھا, اس کو آج ساری دنیا میں مشہور ہو گیا, اس کو کیوں شہرت ملی, تمہیں تکلیف؟ تو یاد رکھو حسد شہرت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, دولت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, منصب کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ دولت دینے والا کون ہے؟ سب مل کے جواب دو نا. شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو اللہ دے رہے, ہمیں کیا پرابلم ہے؟ پتہ ہے کیا روایتوں کا مضمون ہے, جو حسد کرنے والا ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے اسے کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. حسد کرنے والا رب پر اعتراض, بولتا نہیں ہے